अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज थोड़ा सा बात करते हैं उन सीट्स के हवाले से, उन लीडरान के हवाले से जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उनकी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक सियासी तौर के ऊपर उनकी राय जुदा की थी एक अहम मौके के ऊपर, और उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के वर्कर को भी और एज अ पार्टी भी उनको बड़ा गुस्सा था। तो आज उन कैंडिडेट्स को देखते हैं कि जो इमरान खान साहब अलहदा होने के बाद उनको सियासी तौर के ऊपर फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बहरहाल इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। पहले चलते हैं जी केपीके के अंदर। देखें, केपीके के अंदर दो नाम सबसे अहम थे। एक था जनाब महमूद खान साहब जो साबिका वजीर आला थे केपीके के 2018 वाले दौर के अंदर, और दूसरे जो उससे भी बड़े नाम जनाब परवेज खटक साहब। ये दोनों वो लोग थे, ये भी सीएम रहे हैं 13 से 18 के दरमियान। ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ सियासी तौर के ऊपर उनके साथ वो अलहदा हो गए थे। इन्होंने फिर ये दावा ये किया था कि हमारी बात हो गई है और हम जो है हर जगह से जीत रहेंगे, 70 सीटें हमें मिल जाएंगी, हम अगली दफा सीएम बन जाएंगे। तो ये एक्चुअली लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ कैल करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमारी बात हो गई है। अब नतीजा जब ये निकला तो परवेज खटक साहब खुद हार गए, परवेज खटक साहब के बेटा हार गया, परवेज खटक साहब का दामाद वो हार गया, उसका अपना एक कजन वो हार गया। तो वो सारे के सारे बंदे जो परवेज खटक के साथ उनका किसी भी हवाले से कोई ताल्लुक था, लिंक था, वो सारे के सारे हार गए। परवेज खटक साहब को जो एमएनए की सीट है, सैयद अली अहमद शाह इस तरह का उनका नाम है, वो एक यंग सा लड़का है। पहली दफा उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जनाब परवेज खटक साहब को वहां पर एक बहुत बड़ी लीड से शिकस्त हुई। महमूद खान साहब की बात करते हैं जी। महमूद खान साहब जो है ये सवात के अंदर एमपीए का इलेक्शन लड़े, पिछली दफा जीत गए थे भारी अक्सरियत से। अब के बार उनको जितनी एमपीए की सीट के ऊपर हार मिली है, तो यहाँ पर तो पूरे पाकिस्तान में एमएनए की भी इतनी सीट के ऊपर लोगों को हार नहीं मिलती। लेकिन जनाब साहब जो है वो एमपीए की उनको हार जिस तरह की मिली है, अब मुझे लगता है कि शायद वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि अब उनकी गेम क्या है। तो जिन लोगों ने उनको ये बताया हुआ था जी हम आपको जिता देंगे, तो मुझे तो लगता है वो खुद भी नहीं जीत पाए, तो वो इनको क्या जितवा सकते। बहरहाल केपीके के अंदर इमरान खान साहब के साथ एक और बंदा जो था वो थे नूर आलम साहब। नूर आलम साहब जमीयत उलमा इस्लाम में चले गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक वो जीत गए हैं। इस रिजल्ट के अंदर इतना बड़ा धांधला किया गया। मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपने एनालिसिस के अंदर बार बार कहता रहा हूं कि नूर आलम खान वाली सीट के ऊपर गवर्नर पंजाब जो गवर्नर है केपी के गुलाम अली, उन्होंने सही मतलब काम चुका हुआ है। वो किसी भी सूरत में इसको हारने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि ये सीट जीत जाएगी। रिजल्ट जब निकला तो 1 लाख वोट जो है वो उनको इजाफी डाल दिए गए। अब उन इजाफी वोट्स का हम जैसे लोग जो एनालिसिस करते हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। हम उसको किस तरह डिफेंड करें, हमें ये समझ भी नहीं आ रही कि जो हमने एनालिसिस किया अब वो सही था या रिजल्ट को माने। रिजल्ट जब मानते हैं तो वो फिर चीजें मैच नहीं करती। तो बहरहाल नूर आलम खान अभी तक के मुताबिक जो है ये बहरहाल केपीके से जीत चुके हैं। उसके बाद चलते हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो 3 बंदे थे पिछली दफा साबिक एमएनए, असद उमर साहब, अली नवाज अवान साहब और राजा खुरम नवाज। अली नवाज अवान और राजा जो दूसरे असद उमर साहब हैं, इन्होंने तो इस दफा इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। इन्होंने कहा जी हमारी तो है बस, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना आपकी बात, ठीक है जी। उसके बाद रह गए जी राजा खुरम नवाज। तो राजा खुरम नवाज साहब को ये यकीन दिलाया गया कि आप इलेक्शन लड़े आजाद हैसियत में। नून लीग ने उनकी सपोर्ट की थी, तो वहां पर राजा खुरम नवाज साहब जीत गए हैं। अब उस सीट के ऊपर भी इतना बड़ा तनाजा है क्योंकि इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उसने नोटिस लिया है और आरओज को बुलाया है कि बताएं जी ये क्या मामला है और ये क्यों इस तरह से हो गया है, लोग आखिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि राजा खुरम नवाज साहब भी जो है वो हार जाएंगे। चलते हैं जी पंजाब के अंदर, पंजाब में रुख करते हैं जी। आमिर महमूद कियानी साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, वो वैसे ही फारे हो गए।
फैजल हसन चौहान साहब وہ بھی الیکشن سے پہلے ہی دستبردار ہو گئے تھے, ان کو پتہ چل چکا تھا, وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد جی چکوال کے اندر پچھلی دفعہ ایم این اے بنے ہوئے تھے ذوالفقار عبداللہ صاحب. ذوالفقار عبداللہ صاحب جو ہے وہ بھی یہ دفعہ تیسرے نمبر پر چلے گئے. اس کے علاوہ جی اگر ہم بات کریں جو سب سے اہم بندے ہیں, سیالکوٹ کے اندر ہم بات کریں فردوس عاشق عوام صاحبہ, ان کا بہت برا حال ہوا. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو جو سیاست ہے وہ الیکٹرل پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اب وہ کسی مخصوص نشست کے اوپر بن جائیں, کوئی ہمیں مشیر شوشی لگی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اب ان کی سیاست کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جی ہم آتے ہیں فیصل آباد کے اندر, نواب شیر وسیر صاحب وہ ہار گئے, بری طرح سے ہار گئے. راجہ ریاض صاحب خود ویسے دستبردار ہو گئے, ان کا بیٹا بری طرح سے ہار گیا. پھر اس کے بعد جی فیصل آباد کے اندر اور جتنے لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا وہ الیکشن ہی نہیں لڑے تھے, وہ بیٹھ گئے تھے, ان کو پہلے سے یہ گیم سمجھ آ گئی تھی. پھر اس کے بعد جی ہم اگر دیکھیں تو مظفر گڑھ کے اندر, مظفر گڑھ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر باسط سلطان بخاری صاحب جو ہیں وہ مظفر گڑھ کے اندر ایسے اپنے آپ کو بیہیو کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے بڑے لیڈر تھے. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں سید گھرانے سے ہوں اور میں تو پتہ نہیں کیا کیا, اور ان کی ایک بیٹی بھی وہ جو دادا کی پوتی ہے وہ بھی انہی کے جناب باسط سلطان بخاری کی بیٹی ہے. تو آخر میں حشر یہ ہوا یہ دونوں بلکہ تینوں بلکہ چاروں سیٹوں ہار گئے. 4 سیٹیں, 2 ایم پی اے کی, 2 ایم این اے کی. یہ جناب خود اٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اپنی بیگم کو اٹھایا ہوا تھا. بہرحال پورا خاندان جو ہے اس کا ملیا میٹ ہو کر وہ گھر چلا گیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور حلقہ تھا, اس کا نام ہے عامر طلال گوپانگ. عامر طلال گوپانگ صاحب نے بھی ڈیفیکٹ کیا تھا, لیکن ابھی تک کے ریزلٹ کے مطابق عامر طلال گوپانگ صاحب جیت چکے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر. تو وہاں پر جو ہے ان کے حق میں ووٹ پڑے, اور وہاں پر اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں فاصلہ بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی وہ قیوم جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کے مطابق عامر طلال گوپانگ صاحب اس سیٹ کو جیت چکے ہیں. آتے ہیں جی ملتان کے اندر. ملتان کے اندر پہلا جو حلقہ ہے وہ ہے احمد حسین دیہڑ کا. جو احمد حسین دیہڑ صاحب ہے وہ تو جناب چلے گئے تیسرے نمبر کے اوپر. مقابلہ بھی یوسف رضا گیلانی کا ہو رہا ہے, اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو مقابلہ چل رہا ہے وہ جناب تیمور مہ صاحب کے ساتھ ہے جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں, اور اس میں بھی صرف 400 ووٹوں کا فرق رہ گیا اب, کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ ووٹ جو ہے وہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ مسترد کیے گئے. تو یہ الیکشن کمیشن کا قانون ہے کہ ہار اور جیت کا فاصلہ اگر اس سے کم ہو, جتنا ریجیکٹ ہوئے ووٹ, تو وہ دوبارہ گنتی اور یہ معاملے دوبارہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جی ملتان سے ہی زہر قریشی کے جو مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے جوید انصاری صاحب, وہ الیکشن لڑ رہے تھے جناب, وہ بھی ہار گئے. جوید اختر انصاری صاحب ان کی بھی گھر روانہ ہو گئے. اس کے بعد سب سے اہم جناب قبلہ جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین صاحب یہ ایسے بیہیو کرتے رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب تو میرے بغیر کچھ کا سانس ہی نہیں لیتے, میں نے ان کو سانس لینا سکھایا ہے, میں نے ان کو کرکٹ سکھائی ہے, میں نے ان کو آکسفورڈ کے اندر بھجوایا تھا, میں نے ان کو شوکت خانم بنایا سکھایا تھا, کے پی کے اندر میں نے گورنمنٹ بنوائی تھی. یہ سارے جو پلان تھے یہ میں نے بنوائے تھے عمران خان صاحب کو, لہٰذا میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں. تو اب وہ چیزیں میں نے عمران خان صاحب سے لے لی ہیں, تو اب میں آ گیا ہوں. تو پہلے تھوڑا ملتان کی بات کرتے ہیں, رحیم وہ لودھرا کی میں اور دفعہ سے بات کروں گا. تو یہاں پر یہ عامر ڈوگر سے ہار گئے جی, اور بری طرح ہار گئے. دیکھیں عامر ڈوگر کے مقابلے میں انہوں نے بہت غلط ایک وہ سلیکٹ کیا تھا ایریا, یہاں پر 12 ان کا کباڑا ہوا. پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی لودھرا کے اندر. اچھا لودھرا کے اندر کیا ہوا, لودھرا کے اندر جی ان کا مقابلہ صدیق بلوچ کے ساتھ تھا. پی ٹی آئی کا جو پچھلا ایم این اے تھا اس کو زبردستی بٹھوا دیا گیا 3 دن اغوا کرنے کے بعد. ایک اور بندے کو ٹکٹ دیا گیا, اقبال جو پیر اقبال صاحب ہے اس کو زبردستی بٹھا دیا گیا. ایک اور بندے کو ٹکٹ دیا گیا عفت سمرو صاحبہ کو, اس کو الیکشن سے 3 دن پہلے گرفتار کیا گیا. اس کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے, اتنا مارا وہ بیچاری مجبور ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے چوتھے بندے کو ٹکٹ دے دیا راؤ قاسم کو,
اور وہ راؤ قاسم صاحب جو ہے وہ آخری دن، صرف ایک دن، جب الیکشن کمپین ختم ہو گئی تھی، ایک دن اس کو بتایا گیا کہ اب جو ہے ہمارا راؤ قاسم جو ہے وہ ہمارا امیدوار ہے، اور رزلٹ جب نکلا تو صدیق بلوچ صاحب نے ان کو آدھے ووٹوں سے شکست دے دی۔ صدیق بلوچ کے 1,17,000 ووٹ تھے، جناب کے صرف 71,000 ووٹ تھے، اور وہ جو راؤ قاسم تھا اس کے بھی 55,000 ووٹ ہو گئے جی۔ راؤ قاسم تھا جس کو صرف ایک دن، ایگزیکٹلی ایک دن ملا اپنی کمپین چلانے کے لیے، اور وہ بھی 54,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جناب جو جہانگیر ترین صاحب تھے، ان کی سیاست، ان کا پیسہ، ان کی خصوصی بدماشی، ڈٹھائی، بدتمیزانہ سیاست، ان کا اپنا سٹائل، یہ سب کچھ ہار چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ اب کہاں پر ہے، ہمارا دوسرا دن ہے وہ گم ہے۔ اس کے علاوہ جی چلتے ہیں اگر رحیم یار خان کے اندر، وہ جو ہاشم جمع بخت تھے وہ ہار گئے، وہ ایم پی اے کی سیٹ ایک وہ فیمیل سے ہار گئے، پی ٹی اے کی، ایم این اے کی سیٹ وہ ہار چکے ہیں۔ سید رحیم یار خان کی بات کریں، وہاں پر جو ہے ہاشم جمع بخت صاحب، وہ ایم پی اے کی سیٹ ایک پاکستان تحریک انصاف کی فیمیل تھی سائمہ قمر صاحبہ، وہ ہار گئے، ایم این اے کی سیٹ ہار گئے وہاں پر جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ڈیرہ غازی خان کی ہم بات کریں تو ڈیرہ غازی خان کے اندر جی امجد فاروق کھوسا صاحب، اتنے بڑے سیاستدان کہ یہ لفظ بھی چھوٹا لگتا ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ بری طرح سے تقریباً 45,000 ووٹ سے خواجہ شیراز محمود سے توسہ شریف والی سیٹ ہارنے کے بعد وہ اب ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر ان کا گھر ہے، اور وہاں پر آگے والی زندگی وہ گوشہ نشینی میں وہ چلے گئے، اب وہ مراقبے میں چلے گئے۔ اب وہ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگوں کو ملیں گے بھی صحیح اور ان سے بات بھی کریں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ ڈی جی خان شہر کے اندر بات کریں، زرتاج گل ساتھ کھڑی رہی، وہ جیت گئی۔ اس کے علاوہ جی ایک ایم پی اے صاحب ہے جوید اختر لنڈ، وہ بھی بہت بڑی اپنے آپ کو تمن دار کہتے تھے جی، میرا تمن ہے اور اس میں میں یہاں کا جے کانت شکرے ہوں، تو جے کانت شکرے کو شکست ہو گئی یہاں پر، تو وہ بھی یہاں پر چلے گئے جی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں باقی اور جگہوں کے اوپر، کیونکہ رزلٹ ابھی ایسا آ رہے ہیں تو فائنل ایک دفعہ پھر کریں گے، تو زیادہ تر 90% جو لوگ ہیں وہ اپنی سیٹس ہار چکے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی طور کے اوپر اپنی رائے غلط موقع کے اوپر جدا کی، تحریک انصاف کو چھوڑا، ان کے ٹکٹ کو چھوڑا، ان کے لوگوں کو چھوڑا، ان لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، وہ اپنی پاکستان کے اندر اپنی سیاست کا 2024 کی سیاست کے اندر ان کا باب بند ہوا۔ آگے ظاہر ہے پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آگے کی سیاست کا نہیں پتا۔ ابھی تک کے مطابق یہ سارے کے سارے لوگ تقریباً تک ہار چکے ہیں، اور بھی بڑے لوگ ہیں جن لوگوں نے بے وفائیاں کی ہیں، ابھی ان کے رزلٹس آنا باقی ہیں، وہ میں کمپائل کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔